ومن شر حاسد اذا حسد، یہ کیا ہے؟ دال. تو یہ چھوٹی صورت ہے، یہ بھی اپنی یہ 9ویں صورت ہے، انشاءاللہ 10 صورت مکمل ہو جائے گی. چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. فلق، فلق یعنی یہ قاف جو ہے قلقلہ ہونا چاہیے. فلق. فلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. 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 ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. شر النفاثات شین را زبر شر. یہ جو نون آیا یہاں پہ، یہ اس پہ نون مشدد، وہی جو غنہ کرنے والا، یہ نون مشدد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. 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 پھر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. فلق. فلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اپنے سے پڑھیں. سورت کو ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں کیونکہ سب لوگ آگے پیچھے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. 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 ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. 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 اس صورت کا شان نزول میں بتا چکا ہوں. اس پہ جو میں نے بتایا تھا کون کون عمل کر رہا ہے، یاد ہے کیا بتایا تھا؟ نہیں یاد ہے. اس صورت کا، اس کے بعد والی جو صورت آئے گی، دونوں کا شان نزول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا. اس جادو کے اثرات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو آپ کے ذہن سے وہ کام نکل جاتا ہے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ میں نے کام کیا ہوں نہیں کیا ہوں، اس کام کے یہ جادو کا اثر رہتا تھا. تو اللہ نے یہ صورت کو نازل کیا، یہ دونوں صورتوں کو، اور 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اس کنگھے کے دانتے میں، اور اس ایک ایک گرہ کو آپ پڑھتے جاتے، دونوں صورت کو ملا کے 11 آیتیں ہیں، اور وہ گرہ کو کھولتے جاتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گرہیں کھل گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا میں بندھا ہوا تھا، اب میں کھلا ہوا محسوس کر رہا ہوں. تو جادو سحر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بہت لوگ انکار کرتے، ہوتا ہی نہیں. جادو بھی ہوتا ہے، سحر بھی ہوتا ہے. جادو سحر ایک ہی کہتے ہیں. اور حسد کرنے والے حسد بھی کرتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں شریر لوگ سے پناہ بھی ہے. جب کوئی آپ سے بہت زیادہ دشمنی کرتا ہو، حسد کرتا ہو، آپ کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس صورت کو، یعنی یہ صورت اور اس کے بعد والی صورت، تو انشاءاللہ نہ اس کا حسد آپ کو نقصان پہنچائے گا، نہ اس کا جادو آپ کو نقصان پہنچائے گا. اور واقعی یہ جو چیز ہے ہمارے پاس تو اس کا ایک جادو سحر کا توڑ موجود ہے، لیکن چونکہ لوگ اس عمل کو چھوڑ کر باباؤں کے چکر میں، فلیدے کے چکر میں، گنڈوں کے چکر میں، مزاروں پہ یہاں وہاں جا کے اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں. تو ابھی کل میں ایک پڑھ رہا تھا، کسی عالم نے ایک مضمون ڈالا واٹس ایپ کے اوپر کہ ہماری بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور جو ارتداد کا معاملہ پھیل رہا ہے، تو بہت زیادہ اثر جادو کا بھی ہے اس میں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ میں اس نے شادی کی، اور اس کے بعد اس لڑکے کا باپ لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہم لوگ نا خنزیر کھانے والے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سور، ہم لوگ خنزیر کھانے والے ہیں، تم کھاؤ گی؟ اس نے کہا کہ ابھی اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے، ابھی لے کے آؤ، میں پکاؤں گی اور میں خود کھاؤں گی. اس لڑکی نے جواب دیا.
تو انہوں نے عالم صاحب نے مولانا نے لکھا ہے کہ جب ایک طبعی چیز یعنی فطری چیز ہے، مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا بھی شراب بھی پیتا رہے گا اگر، تو بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ شروع سے اس کا مزاج بنا ہوا ہے اور وہ چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو و سحر کا اثرات ہیں اس لڑکی کے اوپر، اور اگر صحیح معلوم میں علاج وغیرہ ہو جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنا خود بھی عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے، جادو سحر سے ہماری بھی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ نبی، آپ کے اوپر فرشتہ اترتا تھا، روزانہ آپ کا معمول تھا، آپ اپنے اوپر ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے خاص کر کے دم کر کے پھر سوتے تھے۔ تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے، آج کی تاریخ میں تو اور زیادہ ضرورت ہے جہاں اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے۔ تو کبھی ایسا کچھ معاملہ ہو تو آدمی شک شبہ میں نہ پڑ جائے، بہت بعض مرتبہ کچھ رہتا بھی نہیں لیکن شک شبہ میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا رہتا ہے کہ آدمی خود اپنی ذاتی کوئی غلطی رہتی ہے جس کی وجہ سے کچھ اثرات ایسے لگتے ہیں کہ بھائی ہاں ہو گئے، لیکن حالانکہ غلطی ہماری ہے، ہمارا معاملہ نہیں ٹھیک ہے، لین دین ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ اثر پڑ رہا ہے یا ہمارے اور چیزوں پہ اثر پڑ رہا ہے، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا بھائی ہماری غلطی تو نہیں ہے، اس غلطی کو اپنے سدھارنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عمل بھی کرتا رہے آدمی، تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہے۔ تو آج سے سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ سورہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا اگر آپ نے اس طریقے سے تھتکار مار کے اپنے اوپر پورے بدن پہ، چہرے پہ، پہلے چہرے پہ، پھر پورے سر پہ، پھر پورے بدن پہ، اور اس طریقے سے جیسے لگتا ہے کوئی چیز جھاڑ رہے ہوں ویسے، میں نے بتایا بھی ایسے، یہ اس طریقے سے کریں ضرور۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ آخری رکوع، اور اس کے بعد یہ چاروں کل، خاص کر کے یہ دونوں صورت اتنا دم کر کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کے ضرور سویا کریں، بچوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس سے جادو سحر سے آپ حفاظت میں رہیں گے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔